مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 21ویں پارے کا 19واں رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے رکوع میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس کی شدت کا بیان تھا کہ کافر بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، 12,000 سے 15,000 تک تعداد بتائی جاتی ہے، اور پھر منافقین بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمان صرف 3,000 تھے۔ ایسی صورت میں منافقین نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے صرف دھوکہ تھے، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو مدد کے وعدے کیے ہیں وہ صرف دھوکہ ہے، یہ منافقین نے کہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن جو تھے انہوں نے جب کافروں کے لشکروں کو دیکھا کہ بڑی تعداد میں آئے تو وہ ڈرے نہیں، انہوں نے یوں کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ ہے وہ وعدہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے جو کہا وہ سچ، اللہ کے رسول نے جو کہا وہ سچ۔ اور اتنے لشکر دیکھنے کے باوجود ایمان والے ڈرے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری اور بڑھ گئی، یعنی ایمان مضبوط ہوا اور فرما برداری میں اور آگے بڑھے۔ من المؤمنین رجال، ان مسلمانوں میں سے بعض مرد ایسے تھے صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیا گیا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ جہاد میں شریک ہوں گے اور خوب اپنی طاقت کے ساتھ لڑیں گے جتنی بھی ہمت ہے۔ اور بعض ان میں ایسے تھے جو موت کی تمنا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان صحابہ نے اللہ سے کیا گیا وعدہ پورا کر لیا، بعض شہید ہو گئے اور بعض ابھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی شہادت ملے۔ وما بدلوا تبدیلا، بدلہ کوئی بھی نہیں، جو موقف اور جو سوچ تھی اسی پر قائم رہے، حالات دیکھ کر بدلے نہیں ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اور یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو ان کے سچ کا بدلہ دینا چاہتا تھا، کہ جو اپنے وعدے میں سچے رہے اللہ ان کو بدلہ دے، اور منافقین اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ایمان کی دولت دے دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کافر ہے یا منافق ہے، اس وقت وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں ایمان کی دولت بھی دے دیتا ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے حکم یہ ہے کہ کسی پہ فتویٰ بازی نہ کرو، خاتمے کا انتظار کرو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔
اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو جنت والے کام کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے اور جنت کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آپ نے ایک بالشت فرمایا، یعنی ایک گٹ فاصلہ رہ گیا، لیکن کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ بجائے جنت میں جانے کے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بعض ایسے ہیں کہ جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی ہے برا ہے، جہنمی ہے، غلط ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اللہ اسے سیدھا جنت میں بھیج دیتا۔ یہ تو خاتمے پر پتہ چلے گا نا۔ اس لیے یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقین کے بارے میں اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ایمان کی دولت دے دے کہ پکے مومن بن جائیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، یہ جو لشکر آئے تھے کافروں کے، اللہ نے ان کافروں کو واپس لوٹا دیا، جس غصے میں آئے تھے اسی غصے میں واپس چلے گئے۔ غصے میں آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، لیکن کچھ نہیں کر سکے، شکست کھا کے واپس جا رہے ہیں، اسی غصے کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر نہیں پہنچی، 1 مہینے کے قریب وہاں پڑے رہے، جو ساز و سامان لائے تھے وہ ختم ہو گیا، حملہ کر نہیں سکتے کہ وہ خندق کھودی ہے اسے پار نہیں کر سکتے، اگر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں گر جاتے ہیں، اگر گرتے ہیں تو باہر نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ کافی گہری ہے۔ تیر اندازی چلتی رہی، تھوڑی بہت جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن جو وہ چاہتے تھے کہ ہم سارے مل کے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، مومنوں کی طرف سے لڑائی میں اللہ کافی ہے۔ یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمان لڑ رہا ہے کافر کے خلاف، لیکن حقیقت میں اللہ مسلمان کی طرف سے لڑ رہا ہوتا ہے، اللہ کا حکم چل رہا ہوتا ہے، اللہ کی طاقت مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، اللہ طاقتور ہے، عزیزاً غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اس غزوے کے بعد ایک اور غزوہ بھی ہوا جو یہودیوں کے ساتھ تھا، بنو قریظہ کا، چونکہ یہودیوں نے غداری کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان پہ حملہ کرو۔ اب جب ان پر حملے کے لیے صحابہ پہنچے تو وہ قلعے میں چھپ گئے، باہر نہیں آ رہے تھے۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر وہ باہر آئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اب ان میں سے بعض کو تم لوگوں نے قتل کیا اور بعض کو تم نے قید کر لیا، قیدی بنا لیا، بعض کو قتل کیا۔ اس کے بعد اور زمینیں بھی ہیں جس کا ہم ان کو وارث بنائیں گے، تمہیں وارث بنائیں گے، ان زمینوں کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، ان کے مالوں کا بھی، اور ان کی جو کھیتی باڑی والے یعنی کھیت ہیں ان کا بھی۔ لم تطؤوها، یہ وہ زمینیں ہوں گی جہاں آپ ابھی تک گئے نہیں۔ پیشن گوئی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور زمینوں کو بھی فتح کریں گے جہاں یہ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ ملک شام بھی فتح ہوا، پھر روم بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، تو یہ صحابہ نے فتح کیے سارے، اللہ نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ جواب دے دیا ان منافقین کو جو کہا کرتے تھے کہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی، اور کہتے ہیں ہم نے یمن فتح کر لیا، ہم نے فارس فتح کر لیا، ہم نے اور علاقے فتح کر لیے۔ تو یہ پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، خوشخبریاں ہو رہی ہیں، مسلمان خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ان علاقوں کو فتح کریں گے، حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں مل رہی۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جب رب نے کہہ دیا نا کہ وہ علاقے فتح ہوں گے تو ہو کے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے۔
اس کے بعد ایک یہودیوں سے ایک غزوہ ہوا، غزوہ خیبر، اس میں خوب مال و دولت آیا، مال غنیمت خوب ملا۔ اب وہ جو مال غنیمت ملا تو صحابہ کے گھروں میں آیا، خوشحالی آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بھی اللہ کے نبی سے مطالبہ کریں کہ ہمارا خرچہ ہی بڑھا دیں۔ تو سب نے مل کر مطالبہ کیا، تو نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کی بیویاں ہوں اور دولت مانگے، تو آپ 1 مہینہ ناراض رہے۔ مسجد نبوی میں اوپر کی منزل میں ایک کمرہ تھا، آپ وہاں رہے 1 مہینہ، گھر نہیں گئے۔ اور اس لیے بہت ساری افواہیں بھی اٹھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا گیا حضرت عمر کے پاس، زور سے دروازہ پیٹا، اے عمر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ حضرت عمر پریشان ہوئے، ظاہر سسر بھی تو تھے نا، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ تو آپ مسجد نبوی میں آئے تو دیکھا وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ آپ اور پریشان ہوئے، پھر اللہ کے نبی سے اجازت لی، پہلے اجازت نہ ملی، پھر اجازت لی، اجازت نہ ملی، پھر اجازت لی، اجازت مل گئی۔ آپ نے جاتے ہی یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ اور ہمیں نہیں، میں نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ تو اس خوشی میں حضرت عمر نے نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ پھر واپس آئے تو جو مسجد میں بیٹھے تھے ان کو ڈانٹا کہ تم یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو کہ نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی، میں ابھی پوچھ کے آ رہا ہوں کوئی طلاق نہیں دی۔ تو بعض دفعہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ نے یہ آیات اتاری، ان کو آیات تخیر کہا جاتا ہے، کہ وہ آیات جن میں نبی کی بیویوں کو اختیار دیا گیا۔ تو یہ آیات جب اتری تو نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ایک بات کہنے لگا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ ذہن میں یہ تھا کہ چھوٹی عمر کی ہیں، کہیں جذباتی فیصلہ نہ کر لیں۔ تو آپ نے جب یہ آیات سنائیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنی بیویوں سے ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی خوبصورتی چاہتی ہو تو فتعالین آؤ میرے پاس، امتعکن میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں، یعنی جو دنیا کی دولت مانگ رہی ہو تمہیں دے دوں، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اس کے بعد تمہیں میں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، یعنی طلاق دے دوں۔ دنیا دے دوں گا، دولت دے دوں گا، لیکن میری بیوی بن کے نہیں رہو گی، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول پسند ہے، آخرت پسند ہے، تو پھر سن لو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ پھر فرمایا اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی بے حیائی کا کام کرے گی، کوئی گناہ کا کام کرے گی تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اسے دگنی سزا ملے گی۔ کوئی جتنا بڑا مرتبے والا ہوتا ہے نا اس کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی نیکی بھی بڑی، اس کی غلطی بھی بڑی۔ تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، نبی کی بیویاں ہو، اگر غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ دے سکتا ہے سزا۔ ہاں اگر نیکی کرو گی، یعنی تم میں سے جو بھی فرما بردار ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور نیک عمل کرے تو نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اسے ثواب بھی دگنا عطا کریں گے۔ مرتبہ بلند ہے تو ثواب بھی دگنا عطا کریں گے۔ اور ہم نے نبی کی بیوی کے لیے عزت والا رزق رکھا ہے، یعنی جنت۔ نیک عمل کرو گی تو جنت ملے گی اور ثواب بھی دگنا ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہیں، تم نبی کی بیویاں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو اور کسی سے بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہیں کرنی، یعنی غیر محرم جب آئے گا تو جب بات کرنی پڑ جائے
تو سخت لہجے میں بات کرنی ہے، تاکہ جو منافق ہو، جس کے دل میں کوئی برائی ہو، تو اس کے لیے کوئی امید پیدا نہ ہو۔ کیونکہ عورت جب نرم انداز میں بات کرتی ہے نا، تو مرد کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ تھوڑی اور آگے بات بڑھاؤں، بڑی نرمی سے بات کر رہی ہے۔ اس لیے عورت کو حکم یہ ہے کہ غیر محرم سے جب بات کرے تو غصے کے ساتھ بات کرے، سخت لہجے میں بات کرے، تاکہ اس کے دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہ ہو۔ یہ عورت کے اخلاق ہیں۔ غیر مردوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے عورت کے لیے۔ پھر فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بات کرنی ہے دستور کے مطابق، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرنی ہے، یہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی۔ عورت کو بات کی اجازت دی ہے اللہ نے، لیکن جتنی ضرورت ہے صرف اتنی، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ باہر پھرتے تھے، عورتیں باہر پھرتی تھی بے پردہ، ایسے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ پردے کا حکم آگے آ رہا ہے، تو وہ آ چکا تھا، اس لیے فرمایا کہ پردے کے ساتھ گھر میں رہو، باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت، اے میرے نبی کے اہل بیت۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے کھاتے میں کوئی گندگی نہ رہے۔ بات جب انسان باہر نکلتا ہے تو گندی نظریں پڑتی ہیں، اور یہی تو حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ گھروں میں بیٹھ کے رہیں، کیونکہ باہر گندے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گندی نظریں آپ کی بیویوں پہ نہ پڑیں۔ تو اس وقت تک چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، حضرت عمر نے رائے دی، اللہ نے آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومنہ عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں، بڑی چادر لے کے باہر نکلیں، اس کے علاوہ باہر نہ نکلیں۔ تو یہاں بھی فرمایا گھروں میں رہیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھر والے پاک صاف ستھرے رہیں، کوئی گندی نظر ان پہ نہ پڑے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تمہارے گھروں میں جو آیات کی تلاوت کی جائے گی اس کو یاد کرنا ہے، یعنی جس بیوی کے گھر میں نبی موجود ہوں اور وہی آ جائے تو نبی بتائیں گے نا کہ یہ آیتیں آئی ہیں، تو تم نے یاد کرنا ہے، تاکہ بعد میں امت کو بتا سکو کہ میرے گھر میں نبی موجود تھے تو یہ آیتیں اتری تھیں۔ اور والحکمتی، اور نبی کی سنت، کہ نبی نے جو بات بتائی کہ یہ سنت ہے اسے بھی یاد کر لینا، تاکہ امت کو آپ پیغام دے سکو کہ میرے گھر میں نبی نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کام سنت ہے۔ تو قرآن کی آیات اور احادیث یعنی سنت، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ نبی کی بیویوں کی بات ہوئی پورے رکوع میں، نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ اہل بیت کہہ رہے ہیں ان کو، تو قرآن کریم کی روشنی میں اہل بیت نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان کو اپنی چادر میں لیا، اور پھر آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو ہم اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں۔ قرآن نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، ہم نے انہیں اہل بیت مانا۔ نبی نے اپنی بیٹی، داماد اور نواسوں کو اہل بیت کہا تو ہم نے ان کو بھی اہل بیت مانا۔ جو شخص قرآن کو مانتے ہوئے بیویوں کو اہل بیت مانے، لیکن آگے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو اہل بیت نہ مانے تو وہ سنی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ان کو تو اہل بیت مانتا ہے لیکن بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا
تو وہ تو قرآن کا منکر ہے، وہ کہاں مسلمان رہے گا؟ اس لیے دونوں کو اہل بیت ماننا یہ ایمان ہے۔ جس کو رب نے اہل بیت کہا اس کو بھی مانو، جس کو نبی نے اہل بیت کہا اس کو بھی مانو۔ اور جس طرح صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر صحابہ سے محبت ہو اور اہل بیت سے بغض ہو تو یہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اگر اہل بیت سے محبت ہو اور صحابہ سے بغض ہو تو یہ بھی ایمان والا نہیں رہ سکتا۔ ایمان تب رہے گا صحابہ سے بھی محبت ہو، اہل بیت سے بھی محبت ہو، دونوں ہی ہمارے ہیں اور دونوں ہی ہمارے امام ہیں، دونوں ہمارے پیشوا ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔